کراچی میں ایم اے جناح روڈ پر گل پلازا کی دکانوں میں آگ لگ گئی۔ ترجمان ایدھی کے مطابق 3 افراد دم توڑ گئے، 10 زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کے مطابق 2 اسنوکل فائر بریگیڈ کی 16 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف ہیں۔ آگ تیسرے درجے کی قرار، شہر بھر سے مزید گاڑیاں طلب کر لی گئیں۔ آگ گل پلازا کے میزانین فلور پر لگی جس نے کئی دکانوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ فائر بریگیڈ حکام کے مطابق متعدد افراد اب بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہیں جنہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کئی افراد نے چھلانگ لگا کر جانیں بچائیں، کچھ افراد بھگدڑ سے زخمی ہوئے جبکہ کچھ دھوئیں سے متاثر ہوئے۔ کراچی میں اس پولیس کی خفیہ اطلاع پر بڑی کارروائی، 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی کرنے والا ملزم ساتھی سمیت گرفتار۔ متاثرہ بچے کی نشاندہی پر سیریل ریپسٹ کو ٹیپو سلطان سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ہونے والوں میں مرکزی ملزم عمران اور وقاص خان شامل۔ پولیس کو 2020 سے 2025 تک 7 شکایات رپورٹ ہوئیں۔ تمام کیسز میں 12 سے 13 سال کے لڑکوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پولیس کو شاباش، کہا حکومت سندھ کے لیے بچوں سے زیادتی ناقابل قبول ہے۔ ابھی تک صرف 7 متاثرین سامنے آئے ہیں۔ پولیس باقی متاثرین کو تلاش کرے، کیس کی پیش رفت رپورٹ روزانہ کی بنیاد پر دینے کی ہدایت۔ بھارت میں ورلڈ کپ نہیں کھیلیں گے، حکومتی ہدایات کے باعث بھارت نہیں جا سکتے، بنگلہ دیش نے آئی سی سی کو واضح کر دیا۔ آئی سی سی کا وفد بنگلہ دیش کو بھارت جانے کے لیے قائل نہ کر سکا۔ آئی سی سی اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ ذرائع بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ فیصلہ آئی سی سی پر چھوڑتے ہیں۔ آئی سی سی کے وفد میں اینڈریو ایبریو شامل تھے جبکہ زوم لنک پر گروور سکسینہ نے شرکت کی۔ ویزے میں تاخیر کی وجہ سے گروور سکسینہ بنگلہ دیش نہ پہنچ سکے۔ آئی سی سی بنگلہ دیش کے میچز سے متعلق حتمی فیصلہ چند دن میں سنائے گی۔ بھارت نے آئی سی سی ایونٹ کو بھی داغدار کر دیا، ہاتھ نہ ملانے کا تنازع ایشین کرکٹ سے آئی سی سی تک پہنچ گیا۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں بھی بنگلہ دیش اور بھارت میں ٹاس کے موقع پر دونوں کپتانوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا۔ آئی سی سی کے ایونٹ میں ایسا واقعہ پہلی بار ہوا۔ بھارت نے اس کی بنیاد پچھلے سال ایشیا کپ T20 میں رکھی جب بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو نے پاکستانی کپتان سلمان علی آغا سے ہاتھ نہیں ملایا۔ پھر بھارت نے ایشیا کپ کی ٹرافی نہیں لی تو اسے لینے کے لیے آج تک تڑپ رہا ہے۔ رائزنگ سٹار کے ایونٹ اور انڈر 19 ایشیا کپ کرکٹ میں بھی پاکستان اور بھارت کے کھلاڑیوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا۔ یورپی ممالک کو گرین لینڈ کی حمایت مہنگی پڑ گئی، ٹرمپ کا 8 یورپی ممالک پر 10% ٹیرف لگانے کا اعلان۔ سوشل ٹروتھ پر پوسٹ میں ٹرمپ نے کہا کہ 1 جون 2026 سے یہ ٹیرف 25% ہو جائے گا۔ ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ، فرانس، جرمنی، برطانیہ، نیدرلینڈز بھی ٹیرف عائد ہونے والے ممالک میں شامل ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ڈنمارک اس کا جواب دے۔ چین اور روس سے گرین لینڈ میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈنمارک خطے کے تحفظ کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ گرین لینڈ اسٹریٹجک لحاظ سے نہایت اہم خطہ ہے، صرف امریکہ ہی اسے محفوظ بنا سکتا ہے۔ ایران کے حالیہ فسادات میں ٹرمپ براہ راست ملوث تھا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی پھر امریکی انتظامیہ پر تنقید، سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ اموات اور مالی نقصان کے ذمہ دار خود امریکی صدر ہیں۔ احتجاج کسی عوامی تحریک کے بجائے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی سازش تھی جن کا مقصد ایران کو عدم استحکام سے دوچار کرنا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آیت اللہ خامنہئی کو سک مین قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ ایرانی حکومت اپنے عوام کو قتل کر رہی ہے، نئے رہنماؤں کی تلاش کا وقت آ گیا ہے۔ اور کسی کو ملک اور اداروں کے خلاف گفتگو کی اجازت نہیں دیں گے، توڑ پھوڑ اور فساد کے بغیر احتجاج پر اعتراض نہیں، پرامن احتجاج کی کوئی ممانعت نہیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق میڈیا سے گفتگو، کہا پارلیمنٹ میں آ کر عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کریں، پارلیمان تمام مسائل کے حل کی جگہ ہے، اپوزیشن لیڈر ٹھیک بات کرتے رہیں گے تو انہیں فلور ملتا رہے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔